सामीन आप सुन और देख रहे हैं रिफा FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से का कैंपस रेडियो स्टेशन है और हम फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बराह रास्त ये नशरियात आपके लिए पेश कर रहे हैं। 6th इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन एंड एक्सपो के हवाले से जो है ये नशरियात जारी है और इस हवाले से हम आपसे जो है अपडेट्स भी शेयर कर रहे हैं वक्तन फ़वक्तन और मुख्तलिफ गेस्ट भी हमें इस नशरियात में ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद मारूफ साहब। तो आइए उनसे जो है इस इवेंट के हवाले से भी जानते हैं और उनको नशरियात में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का जो इवेंट है 6th इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कन्वेंशन एंड एक्सपो और ये फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो होस्ट करी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ये एक किस्म का ऑल पाकिस्तान इवेंट है जो हमारे यहाँ जो है होस्ट हो रहा है। तो हमें जब कांटेक्ट किया गया था कोई हफ्ता डेढ़ पहले तो हमने वेलकम किया था, मोस्ट वेलकम आइए एंड वी हैव फैसिलिटीज़ और एवरीबॉडी लाइक दिस। मेरा तसव्वुर तो यह है कि कैंपस जो है यूनिवर्सिटी वो एक चमन की तरह होनी चाहिए, फूल हो, खूबसूरती हो, बंदा आए यूनिवर्सिटी उसका जाने को दिल ना चाहे। तो हम कोशिश करते हैं कि उस तरह का माहौल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बिन सक्सेसफुल। तो ये इवेंट जो है आज का ये बहुत अहम है इसलिए कि इसमें सारे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटियों के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ वो आई है, गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं और उनका सबसे अहम जो मौका है वो दो बातें हैं। एक तो वो अपना टैलेंट जो है वो शोकेस करते हैं अपने प्रोजेक्ट की शक्ल में, जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको शोकेस करते हैं। दूसरा जो उससे भी शायद बड़ा मकसद है कि ये सारे लोग अब ग्रेजुएट होंगे तो ये किसी न किसी कैरियर में जाएंगे। वो यहाँ एक दूसरे से जानते हैं, तल्लुकात बनाते हैं, दोस्तियाँ बनाते हैं। कल को उनको हो सकता है किसी एक ऑफिस में बैठे हुए हों तो वो एक लाइफ लॉन्ग किस्म की लोगों की फ्रेंडशिप डेवलप होती है। तो ज़िंदगी में आगे तो जो जब यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं तो ये जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं ये आपके लिए बड़ा असासा होता है। तो ये दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि मैंने पहली दफ़ा देखा कि अरोर यूनिवर्सिटी से भी यहाँ बच्चे आए हुए हैं। तो जो मैंने तो इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। सिंध की और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से भी आए हैं तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। फास्ट जो है वो हमने तो कैंपस बनाया अपने तरह खूबसूरत, लोग आगे देखेंगे अप्रिशिएट करेंगे तो हमें खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर 100+ यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन है, तो आप कैसे देखते हैं कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगर हम ग्लोबल लैंडस्केप में देखें, हायर एजुकेशन के ग्लोबल लैंडस्केप में, तो वहाँ पर किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? उसमें जो है वो यकीनन पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड यूथ है, बड़ा टैलेंट है, लेकिन हमें ये भी एक साफ पहलू है कि हमारी किसी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में तो बड़ी अच्छी स्कूलिंग है। हमने ये देखा है कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बेहतर परफॉर्म करते हैं वो होते हैं जिनकी स्कूलिंग स्ट्रांग हो। तो स्कूलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए और जो है जो प्रेपरेशन है बच्चों की, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बने और यूनिवर्सिटी से वो जो भी सब्जेक्ट मैटर उन्होंने अडॉप्ट किया है कैरियर के लिए वो उसको अच्छी तरह सीखें और उसमें मास्टरी हासिल करें। मैं तो बच्चों को हमेशा अपनी तकरीर में सादी शिराजी का एक मिसरा सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शवी, आपका जो भी हुनर है जो कस्बा उसमें कमाल हासिल करो, दुनिया के महबूब हो जाओगे, दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। तो हम यही बच्चों को दर्स देते हैं कि ये जो कमाल हासिल करना है इसको टारगेट बनाएं। दैट मीन यू टारगेट द एक्सीलेंस, कि आपने एक्सीलेंस के लेवल तक पहुंचना है। तो फिर वो ये सब कुछ मुमकिन है। हमारे यहाँ बहुत सी यूथ जो है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी जाती है, लेकिन मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन ये है स्टिल वी हैव टू गो लॉन्ग वे टू कम्पीट द वर्ल्ड, और ये ज़रूरी है कि हम उसको उस लेवल पे जाएं। मेरा एक और जो ख़ास तौर पे जो टेक्निकल जो फील्ड्स हैं, पाकिस्तान का मैथमेटिक्स बच्चों का कमज़ोर है। टेक्निकल फील्ड्स में compete करने के लिए आपको इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स चाहिए जो आपके फील्ड के साथ कनेक्टेड हो। तो बाद सब्जेक्ट्स में है, बाद में नहीं है। तो वो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह
کوشش ہے, ہم بھی اپنے تو پہ کر رہے ہیں, سب لوگ کریں گے. اور کافی ہمارے ہاں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے ورلڈ وائڈ پروگرامنگ کا, ICPC اس کو کہتے ہیں. تو وہ پاکستان کے بچے جو سب سے ٹاپ ٹیلنٹ جاتے ہیں وہ 50 میں 60 نمبر پہ آتے ہیں. پہلے نمبر پر چائنا کے بچے آتے ہیں, ابھی ایران کے بچے بھی دوسرے نمبر پہ آئے تھے, انڈیا کے اس کے بعد آتے ہیں. ہمارا نمبر جو ہے وہ 40 کے بعد شروع ہوتا ہے. تو ہم نے جب دیکھا ہے اس میں بنیادی بات ہی یہ ہے, اس میں سب بچے ہوتے ہیں, GK کے, فاس کے, IBA, سب حبیب یونیورسٹی کے, ادھر سبھی بچے ہوتے ہیں, UETs کے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے میتھمیٹکس جو اس کائنات کی زبان ہے اس کو ہم نے فزیکل ریالٹی سے جوڑ نہیں پایا. بچے میتھ پڑھتے ہیں فار دا سیک آف میتھ, وہ کنیکشن نہیں ہے کہ آپ جو پرابلم سالونگ سیکھ رہے ہیں اس میں میتھ کو لیں. الحمدللہ کوشش ہے, باقی ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے ہاں بچوں میں, کوئی شک, امبیشن بھی بڑی ہے, امنگ بھی بڑی ہے کہ ہم ہوں, خواہش بھی بڑی ہے, لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کو اور اساتذہ کو وہ راستہ دکھانا ہے. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے ایجوکیشنل پروگرام کو, کیا وہ گلوبل مارکیٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں کیا اس کے ساتھ الائن کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ وہ ایٹ لیسٹ جو جن یونیورسٹیز کی ذرا کہہ لیں کہ تھوڑا نام شام زیادہ ہے وہ تو یقیناً کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لینڈسکیپ جو ہے ایجوکیشن کا, اس میں جانے کے لیے بڑی ضرورت ہے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کی. مثلا ہم فاس میں ابھی ہم کر رہے ہیں, پچھلے 2 سال سے ہم نے ایک اپنا انٹرنیشنل ایجوکیشن آفس بنایا ہے. تو ہمارے پاس اس وقت بھی 50+ اسٹوڈنٹس ہیں یہیں اس کیمپس میں ہی ہیں. تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل رینکنگ چاہیے ہوتی ہے ٹو اٹریکٹ دا اسٹوڈنٹس. اور پھر آپ کو جو باقی فیسلٹیز ہیں اس کے لیے کچھ ہمارے ہاں مسائل ذرا ویزا کے بعض اوقات ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ہم وی آر ریزنیبلی ویل پلیسڈ کہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ابھی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اسکالرشپ پر بنگلہ دیش سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, سری لنکا سے آئے ہیں, ابھی جو ہے وہ افغان اسٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس ہیں, ابھی کچھ بچے صومالیہ سے آئے ہیں. تو یہ سارا کچھ پاسبل ہے. اور ہمارے پاس ایون US سے بھی بچے ہیں, حیرانگی کی بات ہے. یس, تو وہ انسسٹ کرتے ہیں ہم سے US والی فیس لیں, ڈالروں والی. تو یہ ممکن ہے, ہم کر سکتے ہیں. اور بھی بہت یونیورسٹیز ہیں آپ کے پاس, لاہور میں کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس کافی لوگوں کے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. میڈیکل میں تو خاص طور پہ بہت سے لوگ آنا چاہتے ہیں, لیکن جو دوسرے سبجیکٹ ان میں بھی آ رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح کے جو انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں یہ کس طرح سے ایک ایکیڈیمک ڈپلومیسی کو کس طرح سے اسٹرینتھن کرتے ہیں اس طرح کے ایونٹس؟ اس میں مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے. آپ کن ایگزیکٹلی فوکس آف کوشچن کیا ہے؟ جیسے پارٹنرشپ ہوتی ہے یونیورسٹیز کے درمیان جو ایک کولیبریشن ہے, آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جو ہے نا وہ ہے, اب HEC نے انیشیٹو لیا تھا ایک TNE کا, وہ برٹش یونیورسٹیز کے لیے, کہ آپ مل کر ان سے جو ہے نا وہ پارٹلی بچے یہاں پڑھیں گے, پارٹلی وہاں پڑھیں گے. کیونکہ ایک سیٹ بیک آیا تھا ایسے کو 8-10 سال پہلے, کامسیٹ نے ایک انٹرنیشنل UK کی یونیورسٹی سے کیا تھا. تو جو بھی اس پہ پھر HEC نے بڑا نیگیٹو اس کا ویو لیا تھا. تو پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ وہ HEC نے بھی یہ فریم ورک جاری کیا ہے, اور بے شمار ہمارے بھی میرا ہے مور دین 100 انٹرنیشنل جو یونیورسٹی جو ان سے ہمارے MOUs ہیں, ہمارے بچے بھی وزٹ کرنے جاتے ہیں, ان کے بچے بھی یہاں آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا, اور اب دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ جو ہے لوگ ایک دوسرے کلچر بھی سمجھنا چاہتے ہیں, اپرچونٹی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے حال یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس اٹریکٹیو پوزیشن پہ لے جانا ہے جس میں فی فنڈنگ وہ سب کچھ بھی شامل ہے, کہ ہم ڈیسٹینیشن بن جائیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی. گریجولی یہ ہوگا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں
کیا میجر پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرتی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے رینکنگ کی بھی بات کی، تو کیا کچھ میجر چیلنجز کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیں؟ کیا جو چیلنجز ہیں پبلک یونیورسٹی یا پرائیویٹ یونیورسٹی دونوں ہی کیا فیس کر رہی ہیں؟ پبلک یونیورسٹی کے چیلنجز اور ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی کے بالکل مختلف ہیں۔ ان کے جو چیلنجز ہیں وہ زیادہ تر فائنینشیل ہیں، جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، چونکہ وہاں کلچر شروع سے ہے کہ پیسہ تنخواہیں سرکار نے دینی ہے، یونیورسٹی نے خود بہت کم کمانا ہے۔ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے خود ہی کمانا ہے، خود ہی کھانا ہے، ہمیں کسی نے سیو کرنے نہیں آنا۔ اس کے دو پہلو ہیں کہ آپ کس حد تک چارج کر سکتے ہیں، اور وہ آیا چارجنگ جو ہے وہ ریزنیبل ہو، وہ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کس لیول آف ایکسیلنس پہ ڈیلیور کر رہے ہیں ایجوکیشن، اور اس کے لیے والدین پے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا کچھ موٹیویشن میں تمہیں فاسٹ ہے تو فاسٹ ایک چیریٹی ٹرسٹ، یہ کسی سیٹھ کی دکان نہیں ہے، اٹ از اے پرائیویٹ چیریٹی ٹرسٹ، اس کا اونر کوئی بندہ اونر نہیں ہے اس کا، تو ہم تو چیریٹی کے طور پر دیکھتے ہیں اس کو، اور ہم کوشش کرتے ہیں مثلاً کہ ابھی بھی جو ہے اس وقت بھی میرا خیال ہے کچھ 400-500 بچہ تو ہوگا ہمارے ہاں جو فری میں پڑھ رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے رفاع میں بھی بہت سے بچے ہیں، ابھی آپ کے پاس فلسطین کے بچے آئے ہیں، تو وہ سارا ہمیں معلوم ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ ہم لوگ دونوں طرح سے رہنا ہے، فائنینشیل چیلنجز ہوتے ہیں۔ ہم نے مثلاً کہ فاسٹ میں ہم نے لوئر مڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ایلیٹ کلاس کو نہیں کیا، کئی اداروں نے ایلیٹ کلاس کو کیا، ہم نے ان کو نہیں کیا، ہم نے اپر مڈل کلاس کو بھی نہیں کیا، وہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے لوئر مڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ جو نیچے کا سٹیٹا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں بچے، داخلہ میرٹ پہ ہو رہا ہے، پیور میرٹ ہے، کوئی اسپیشل سیٹ نہیں ہے، اور جو بچے بورڈ پوزیشنز لیتے ہیں ٹاپ 3 کسی بھی بورڈ کے ہوں، وہ اگر ہمارے ہاں داخلہ لیتے ہیں تو ان کو 100% اسکالرشپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے فائنینشیل چیلنجز تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو مینیج فار لاسٹ 20 ایئرس، ایسے ہی اچھا ابھی تک تو بات بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے حق کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اللہ بہتر کرے۔ صحیح سر، ہمارے کیونکہ نشریات کا وقت کیونکہ مختصر ہے، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جاتے جاتے اسٹوڈنٹس کو، جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کنونشن میں موجود ہیں، اور باقی اوور آل آف اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے؟ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے فار دیم آئی وڈ سے دیٹ دے آر ویلکم آف کورس، and they should have, for all students, first of all they must put trust in their abilities. The environment, the university, they are just enabling things. Actual jo hai na, it comes from them. So they have to, you see, trust in them. Second baat, and never underestimate their potential. If they are focused, they are able to exert and work hard, nothing is impossible, and the world is full of opportunities, no problem. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کے ہم نے ویوز بھی ہم نے اپنے سامعین و ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کیے۔ سامعین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں 6th انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کنونشن اینڈ ایکسپو 2026 کی براہ راست نشریات فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے۔